حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تحریر کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان قریش مکہ حائل نہ ہوں گے اور ہمیں بیت اللہ کا طواف اور زیارت کرنے سے نہ روکیں گے۔ سہل نے کہا، ہم یہ ننگ گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں کہ سارے عرب میں چرچا ہو کہ ہمارے دشمن زبردستی مکہ آ کر عمرہ کر گئے۔ اگر آپ اور دوسرے مسلمان آئندہ سال آ کر طواف و زیارت کرنا چاہیں تو قریش مزاحمت یا ممانعت نہیں کریں گے۔ اس پر اتفاق کر لیا گیا اور پہلی شرط قرار دے کر صلح نامہ میں تحریر کر دی گئی۔ اس کے بعد سہل نے کہا، دوسری شرط یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص آپ کے پاس نہ جائے گا اگرچہ وہ آپ کا دین قبول کر چکا ہو۔ اگر کوئی شخص آ جائے گا تو اسے ہمارے پاس واپس کرنا ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص قبول اسلام قبول کر کے ہمارے پاس آ جائے ہم اس کو امن، تعاون اور سہارا دینے کے بجائے مشرکوں میں دھکیل دیں۔ ابھی اس دوسری شق پر بحث و گفتگو جاری تھی کہ اچانک سہیل بن عمر، نمائندہ قریش کے فرزند ابو جندل، بیڑیوں سے پاؤں فگار گرتے پڑتے یہاں آ پہنچے۔ یہ اسفل مکہ سے قید سے فرار ہو کر آئے تھے۔ مسلمانوں کے درمیان پہنچ کر وہ توانائی سے گر پڑے۔ سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا شخص ہے جس پر میں آپ سے شق کے تحت فیصلہ طلب کرتا ہوں، آپ اس کو میری طرف پھیر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو صلح نامہ کی تحریر مکمل نہیں ہوئی ہے اور نہ اس کو نافذ کیا گیا ہے۔ سہیل نے کہا، خدا کی قسم، اب میں آپ سے کبھی کسی چیز پر صلح نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہیل اس کو اجازت دے دو۔ سہیل نے کہا کہ میں اس کو مسلمانوں میں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ بالآخر ابو جندل کو ان کے نالہ و شیون، داد طلبی اور انصاف خواہی کے باوجود ان کے باپ سہل بن عمر کے حوالے کر دیا۔ ابو جندل نے کہا، مسلمانوں، کیا تم مشرکوں کے حوالے مجھے کرتے ہو حالانکہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں؟ تم نہیں دیکھ رہے کہ مجھ پر کیا کچھ گزری ہے اور کیسا شدید عذاب میں اللہ کی راہ میں اٹھا رہا ہوں۔ مسلمان یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو تاب ضبط نہ رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بے شک میں نبی برحق ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم مسلمان ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا وہ لوگ مشرک اور دشمن دین حق نہیں ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ وہ شرک کرنے والے اور دین الہی کے دشمن اور کفر و سرتابی کی روش پر قائم ہیں۔ ان سوالات کا جواب پانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ادب و تعظیم کے لہجے میں گزارش کیا، اے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، براہ کرم مجھے بتائیے کہ جب حقیقت یہ ہے تو پھر ہم دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا، وہ انشاءاللہ مجھے ہرگز خوار نہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بے تابانہ جوش کے فرو ہونے پر اپنی جرت پر بہت پشیمان ہوا اور مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ آپ اس کے کفارے کے لیے توبہ و استغفار کے علاوہ صدقات و خیرات اور برد آزاد کرتے رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور وہی سوالات ان سے بھی کیے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو جوابات دینے کے بعد فرمایا، اے عمر سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ ان کا مددگار ہے، لہذا
لہٰذا تم حضور کے اونٹ کی رکاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو، خدا کی قسم حضور حق پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا حضور نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ انہوں نے کہا، یقیناً فرمایا تھا، لیکن کیا یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم اسی سال جائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تو نہیں فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، تو تم ضرور جاؤ گے، لیکن اس وقت نہیں، آئندہ سال۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بظاہر صلح حدیبیہ دب کر ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح سے تعبیر کیا اور سورہ فتح نازل ہوئی، یعنی نتائج کے اعتبار سے یہ صلح حقیقت میں فتح کا دیباچہ یا آغاز تھی۔ صلح کے معاہدے سے پہلے مسلمان کافروں سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ اس صلح کے بعد دونوں میں میل جول اور آمد و رفت شروع ہو گئی، چونکہ ہر مسلمان اسلام کی منہ بولتی تصویر تھا۔ ان کے ارتباط اور میل جول سے اور ان کے کردار کے اثر سے کافروں کے دل خود بخود اسلام کی طرف کھینچنے لگے، جس کے نتیجے میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک جس کثرت سے کفار اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ مسلمانوں میں جو اضطراب، مایوسی اور دل شکستگی عام طور پر پیدا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے اضطراب اور مایوسی دور فرمانے کے لیے سورۃ الفتح نازل فرمائی۔ اس سورہ میں صلح حدیبیہ کی اجمالی صورتحال بیان فرمائی ہے۔ نزول سکینہ کا ذکر اس طرح فرمایا، هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ سورۃ الفتح رکوع نمبر 1 آیت نمبر 4۔ ترجمہ، وہ خدا ایسا ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں پر تسلی فرمائی تاکہ ایمان سابقہ پر مزید قوت ایمان کا ان کے لیے اضافہ ہو جائے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ سورہ فتح رکوع نمبر 3 آیت نمبر 26۔ ترجمہ، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کو اپنی طرف سے تاب و تحمل عطا فرمایا اور مسلمانوں کو تقوی کے بات پر جمے رہنے کی توفیق دی، کیونکہ وہ اس کے مستحق اور اہل ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد نامے کی کتابت سے فارغ ہوئے تو مسلمانوں سے فرمایا، اب قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے حلق کر لو۔ راوی حدیث نے بیان کیا کہ اس حکم کی تعمیل میں ایک مسلمان بھی نہ اٹھا، اور پھر اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ جب کوئی نہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور مسلمانوں کی حالت جمود و سکتہ کون سے بیان فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانوروں کی قربانی شروع کریں، سر منڈوانے والے کو بلا کر حلق کرا لیں اور اب کسی سے کچھ نہ کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کسی سے کچھ نہ کہا، پھر اپنے اونٹ کو ذبح کیا، حلق کرایا۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا تو وہ بھی اٹھے، سبھوں نے اپنے اپنے جانور ذبح کیے اور باہم ایک دوسرے کا سر موننے لگے۔ ان کاموں میں اب بے حد گھما گھمی اور حرکت پیدا ہو گئی تھی۔ مردوں کے بعد عورتیں آئیں اور اپنی قربانیوں سے فارغ ہوئیں۔ اس مرحلے پر ان عورتوں کے بارے میں جو ہجرت کر کے مدینہ آئیں اور ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہ ہوا، تو ان کی آمد اور ان کا وجود مسلمانوں کے لیے مضرت رساں بھی ہو سکتا تھا، اس لیے ان کے متعلق ارشاد خداوندی ہوا،
یا ایہا الذین آمنوا اذ جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن۔ سورہ ممتحنہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 10۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو، کیونکہ ان کے ایمان کو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ بس اگر تم ان کو مسلمان سمجھو تو ان کو کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ تو وہ مومن عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان مومن عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ اور یہاں حاشیے میں مترجم نے لکھا ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نزول سکینہ کے ذکر کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان جس معاہدے کو اپنی ناکامی یا شکست سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں ایک قریبی فتح ہے، یعنی فتح مکہ۔ دوسرے یہ کہ رسول برحق نے حرم کعبہ میں داخل ہونے، قصر اور تخلیق کے بارے میں جو خواب دیکھا تھا وہ خواب سچا ہے، ان قریب تم حرم میں داخل ہوگے۔ ارشاد ہوتا ہے، لقد صدق اللہ ورسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ اگر خدا نے چاہا تو تم مسجد حرام میں اپنا سر منڈوا کر اور اپنے بال کتروا کر امن و امان میں داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے۔ جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا اور کتب سماوی کے ذکر کے ساتھ ان حضرات کی توصیف فرمائی۔ اللہ اللہ کیا نصیب تھا، قربان جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں، امیروں اور سرداران قبائل کے ساتھ مراسلت شروع کی، جس سے شہر اور دیہات، کوچہ و بازار، ہر مجلس اور ہر صحت کا موضوع گفتگو اسلام اور مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا اور لوگ کثرت کے ساتھ اسلام قبول کرنے لگے۔ علم برداران اسلام کی تعداد اور ان کی قوت میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہونے لگا۔ ان وجوہ کی بنا پر اس معاہدے میں کفار کے ساتھ جو خفیف سی رعایت برتی گئی تھی، اس کے مقابلے میں اس عظیم الشان نفع کا حاصل ہونا حقیقت میں فتح عظیم و مبین تھی، اور جو پہلو معاہدے کی شروط میں مشرکین کے لیے نفع بخش معلوم ہو رہے تھے، اللہ تعالی نے ان کے فوائد بھی مسلمانوں کو عطا فرما دیے، حتیٰ کہ وہ خود درخواستیں کرنے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے بھر پائے مہربانی کیجیے، اس شرط کو معاہدے سے نکال دیجیے۔ اس کے بعد لوگوں کو اپنی رضا اور خوشنودی کا مصدع سنایا جنہوں نے درخت مغیلہ کے نیچے بیعت کی تھی۔ پھر ان اسباب کا تذکرہ فرمایا جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ سے احتراز کرنا پڑا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ برحق ہے اور یقیناً تم مسجد حرام میں داخل ہوگے، لیکن ہم نے اس سے پہلے تم کو اس معاہدہ حدیبیہ کے ذریعے ایک فتح اور کامیابی عطا فرما دی۔ خواب کی تعبیر تم کو آئندہ جلد ہی ملے گی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
سورہ ممتحنہ کے اس حکم کے نزول کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی ان دونوں بیویوں کو طلاق دے دی جو ہنوز مشرکہ تھیں۔ ان میں سے ایک کے ساتھ معاذ بن ابو سفیان نے اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے شادی کر لی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس حکم کے نزول کے بعد اپنی ان دونوں بیویوں کو جو ہنوز ایمان نہیں لائی تھیں قید نکاح سے آزاد کر دیا۔ ان دونوں بیویوں میں سے ایک ملیکہ بنت جرول خزائی تھیں اور دوسری قربیہ مخزومیہ نامی تھیں۔ تاریخ اسلام میں دیگر صحابہ کبار کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو ایک دن ابو بصیر رضی اللہ عنہ نامی مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ ان کو واپس بلانے کے لیے قریش نے 2 افراد کو مدینہ بھیجا، چنانچہ معاہدے کے بموجب ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا گیا اور وہ دونوں آدمی ان کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوران سفر میں ذوالحلیفہ پر رکے اور کھجوریں کھانے لگے۔ ابو بصیر نے ایک ساتھی سے کہا، اے فلاں، واللہ تیری تلوار نہایت عمدہ معلوم ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس کے دوسرے ساتھی نے تلوار کو نیام سے کھینچتے ہوئے کہا، واقعی یہ ایک عمدہ تلوار ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ ابو بصیر تمہاری شناخت اچھی ہے اور میں تو اس کو بار بار دیکھا اور تجربہ بھی کیا ہے۔ ابو بصیر نے کہا، ذرا مجھے دینا، اور تلوار لے کر اسے قتل کر دیا۔ اور دوسرا شخص بھاگ کر مدینہ آیا اور مسجد نبوی میں بے چین اور پریشان ٹہلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھ کر کہا کہ شاید اس نے کوئی دہشتناک منظر دیکھا ہے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہنے لگا، میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور میری جان بھی محفوظ نہیں ہے۔ اتفاقاً اسی وقت حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بارے میں ایفائے عہد کر چکے ہیں کیونکہ میں ان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اب میرے خدا نے مجھے ان کے پنجے سے نجات دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر، یہ جھگڑالو ہے۔ پھر فریادی شخص کی طرف دیکھ کر کہا، کاش اس کا کوئی مددگار ہوتا۔ ابو بصیر سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سخن کس طرف ہے۔ انہوں نے سوچا اگر میں تھوڑی دیر ٹھہر گیا تو آپ کوئی بندوبست کر کے مجھے واپس اسی شخص کے حوالے کر دیں گے، لہٰذا وہ آنکھ بچا کر نکل کھڑے ہوئے اور سمندر کے ساحل پر مقیم ہو گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس مقام کا نام عیز تھا، یہ ایک ساحلی مقام تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کچھ دنوں بعد ابو جندل رضی اللہ عنہ بن سہیل، جن کو حدیبیہ سے واپس کر دیا تھا، قریش کے پنجے سے دوبارہ چھٹکارا پا کر ابو بصیر کے ساتھ مل گئے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہو گیا اور مکہ کے مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے بھائی ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور ابو جندل رضی اللہ عنہ نے اپنی جرت اور قوت بازو سے ایک پناہ گاہ بنا لی ہے، تو مکہ کے ظلم رسیدہ اور ستم کش مسلمان خلاصی پا کر ایک دو کی شکل میں ابو بصیر وغیرہ سے ملتے گئے، اور جب ان کی کچھ جمعیت ہو گئی تو قریش کے کاروان تجارت پر حملے کرنے لگے۔ مجبور ہو کر قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ ہم معاہدے کی شرط سے باز آئے، اب جو مسلمان مدینہ چلا جائے گا ہم اس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کریں گے، اور مہربانی فرما کر آپ ابو بصیر اور ابو جندل رضی اللہ عنہما کو مدینہ بلا لیں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو ساحلی مقام سے مدینہ منورہ بلا لیا اور خود قریش کی درخواست پر یہ شرط عہد نامے سے خارج ہو گئی۔
صلح حدیبیہ کے واقعات کو بتغیر الفاظ اس طریق پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ امام احمد، نسائی اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درخت کے سائے میں تھے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اس درخت کی شاخیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سہیل بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ہم رحمان کو جانتے ہیں نہ رحیم کو، ہمارے قضیے میں وہ الفاظ لکھو جنہیں ہم جانتے ہیں، بِاسْمِكَ اللہم لکھو۔ پھر انہوں نے وہی لکھ دیا اور لکھا کہ ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ۔ تو اس پر بھی نمائندہ قریش سہیل کو اعتراض ہوا، وہ کہنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر تو ہم نے آپ پر ظلم کیا، آپ عرب کے عام دستور کے مطابق تحریر لکھیں اور اسی سے ہم واقف ہیں۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھ دو ھذا ما صالح علیہ محمد بن عبداللہ۔ اسی دوران 30 جوان آئے، یہ مسلح تھے، یہ حضور کے سامنے آ کر شور و غوغا کرنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، چنانچہ اللہ نے ان کی سماعت سلب کر لی اور وہ بہرے ہو گئے۔ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کیا تم لوگ امان یافتہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ ابو نعیم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حدیبیہ کے سال گئے، اثنائے راہ میں ہم عقبۂ ذات حنظل میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات اس ٹیلے سے گزرنا ایسا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کے لیے اس دروازے سے گزرنا تھا، جس کے بارے میں حق تعالی نے فرمایا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم۔ تو جو کوئی آج کی رات اس ٹیلے سے گزرے گا وہ بخشا جائے گا۔ جب ہم اس ٹیلے سے گزرے تو کچھ دیر ٹھہر گئے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قریش ہماری آنکھ کی روشنی کو دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی اور اس کے بعد حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ تعالی نے اپنے فضل سے آج کی رات تمام سواروں کو بخش دیا مگر ایک شتر سوار جو سواروں کے ساتھ ہی ٹیلے سے گزرا ہے وہ نہیں بخشا گیا۔ ہم لوگ یہ ارشاد سن کر اس شتر سوار کی تلاش میں نکلے، حتیٰ کہ ہم نے اس کو پایا، وہ ایک بدوی غیر مسلم ساربان تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ غیر مسلم ساربان ساحلی علاقے کا رہنے والا تھا اور بنی حمزہ کا آدمی تھا۔ جب اس سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چل تاکہ حضور تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے اپنا اونٹ اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تمہارے آقا میرے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک قوم ایسی آئے گی جن کے اعمال کو دیکھ کر تم اپنے کارناموں کو حقیر سمجھو گے۔ ہم نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع فرمایا، کیا وہ بنو قریش ہوں گے؟
جواب میں فرمایا نہیں، وہ یمنی لوگ ہوں گے، وہ رقیق القلب اور انسان دوست ہوں گے، ایمان میں مخلص اور اعمال میں سرگرم۔ لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ لوگ ہم سے بہتر ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر کوئی ایک پہاڑ برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے تو وہ تم سے ایک مد یا اس کے نصف کے برابر حیثیت نہ رکھے گا۔ سن لو، یہی وہ فرق ہے جو تمہارے اور بعد کے مسلمانوں کے درمیان ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، آپ لوگ فتح مکہ کو عربوں پر فتح تصور کرتے ہیں، اگرچہ یہ غلط نہیں ہے، مگر ہم حدیبیہ کے دن بیعت رضوان کو فتح مکہ قرار دیتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 مسلمان تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک کنواں تھا، ہم نے اس کا پانی نکال لیا اور ایک قطرہ اس میں نہ رہا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئے، ایک برتن میں پانی طلب فرمایا، وضو کے دوران اس میں کلی کی اور دعا فرمائی۔ کچھ دیر توقف کے بعد ہم اپنی اور جانوروں کی تمام ضروریات اس کے پانی سے پوری کرتے رہے، مگر اس میں پانی ختم ہونا تو کیا کم بھی نہ ہوا۔ مسلم نے حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ آئے۔ ہم 1400 مسلمان تھے اور ان کے پاس 50 بکریاں تھیں جن کو سیراب نہیں کر سکتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی مڈیر پر بیٹھے اور دعا فرمائی، یا لعاب دہن اقدس، اس میں ڈالا۔ اسی دم کنواں جوش مارنے لگا اور پانی بھر گیا۔ ہم نے اس سے اپنی اور جانوروں کی تمام ضروریات پوری کیں۔ ابو نعیم نے واقدی سے روایت کی کہ ناجیہ بن عاجم بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کے ختم ہو جانے کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر مجھے دیا اور ایک ڈول پانی منگایا اور وضو کر کے ایک کلی کنویں میں ڈال دی۔ اس کے بعد فرمایا، ڈول کے پانی کو ڈال کر تیر سے اسے کھینچنا، پانی نکل آئے گا۔ ناجیہ نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا اور فوراً بہت تیزی سے پانی ابلنے لگا اور وہ اس طرح جوش مارنے لگا جیسے ہانڈی جوش مارتی ہے، حتیٰ کہ پانی کنویں کے کنارے پر آ گیا اور لوگ کناروں سے پانی لے کر پینے لگے اور تمام ضروریات پوری کیں۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، حدیبیہ کے روز ان لوگوں کو پیاس لگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن کے پانی سے وضو فرما رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف لائے اور پوچھا، کیا حال ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، وضو کر سکتے ہیں نہ ہی پی سکتے ہیں، صرف ایک پیالے میں پانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس پیالے میں ڈالا تو انگلیوں کے درمیان سے پانی جوش مار کر نکلنے لگا جس طرح کے چشمے سے نکلتا ہے، پھر ہم سب نے پیا اور وضو کیا۔ راوی حدیث سالم بن ابی جعدہ نے کہا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم وہاں کتنے مسلمان تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی سب کو کفایت کرتا، ہم صرف 1500 آدمی تھے۔ مسلم نے حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے کے لیے روانہ ہوئے۔ گرسنگی نے اس قدر ستایا کہ ہمارا ارادہ ہوا کہ اپنی سواری کے اونٹوں کو ذبح کر دیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام کھانا ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ پھر ہم نے دسترخوان بچھایا اور لوگوں نے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا لا کر رکھ دیا۔
حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے جھانک کر دیکھا کہ کھانے کی کتنی مقدار ہو گئی ہے تو وہ مجھ کو ایک بکری کے بچے کے برابر اونچا ڈھیر نظر آیا۔ پھر ہم کو کھانے کا حکم دیا گیا اور ہم سب 1400 مسلمان تھے۔ ہم سب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور پھر باقی ماندہ کھانے کو لوگوں نے توشہ دانوں میں بھر لیا۔ پھر فرمایا کیا ہاتھ دھونے کو پانی ہے؟ تو ایک شخص مشکیزہ لایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ نے اسے پیالے میں لوٹا اور ہم سب نے وضو کیا اور 1400 افراد نے اس کو باری باری سے مشکیزوں میں بھر لیا۔ بازار طبرانی اور بحقی نے ابو خنیس غفاری سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تہامہ میں گیا۔ جب ہم غسفان پہنچے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے شدت بھوک کی شکایت کی اور عرض کیا کہ ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم اپنی سواری کے اونٹوں کو ذبح کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے سواری کے اونٹوں کو کھا لیا تو پھر سواری کرنے سے مجبور اور پریشان ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جتنا بھی کھانا ہے اکٹھا کرا کر دعائے برکت و افزونی فرما دیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ تمام لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھایا اور دوسرے اوقات کے لیے توشہ دان بھر لیے۔ بحقی نے حضرت عروہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام کے دوران حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو قریش کی طرف بھیجا اور فرمایا، تم انہیں خبر دے دو کہ ہم ارادہ جنگ سے نہیں آئے ہیں، نہ لڑائی مقصود ہے، ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں اگر دوستانہ ماحول میں باتیں ہوں تو دعوت اسلام دینا، اور نیز جو مسلمان مرد اور عورتیں مکہ میں ہیں انہیں جا کر فتح قریب کی بشارت دینا اور بتا دینا کہ بہت جلد مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آنے والا ہے، اور پھر کسی مکی مسلمان کو اپنے اسلام اور عقیدے کو چھپانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ میں قریش کے پاس پہنچے، انہیں مسلمانوں کی آمد کا مقصد بتایا اور دعوت اسلام دی، مگر قریش نے انکار کیا اور جنگ کی دھمکیاں دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سن کر اصحاب رضی اللہ عنہم کو بیعت کے لیے بلایا۔ منادی کا حکم ہوا کہ وہ ان الفاظ سے اعلان کرے، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روح القدس نازل ہوئے ہیں اور بیعت کے لیے بلا رہے ہیں۔ تمام مسلمانوں نے بیعت کی کہ پشت نہ دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رعب ڈالا اور انہوں نے جن مسلمانوں کو زبردستی روک رکھا تھا انہیں چھوڑ دیا اور مصالحت کی باتیں شروع کر دیں۔ ادھر مسلمانوں نے حدیبیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے واپس تشریف لانے سے پہلے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ طواف کعبہ کریں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ صورت میں ہم سب کو تو طواف و زیارت سے روک دیا گیا ہو، وہ بیت اللہ کا طواف نہ کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی واپسی کے بعد لوگوں نے ان سے پوچھا، آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، اے برادران ملت، میرے بارے میں شاید آپ لوگوں نے حسن ظن سے کام نہیں لیا۔ واللہ اگر میں مکہ میں کسی وجہ سے 1 سال بھی مقیم رہتا تو میں بغیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز طواف نہ کرتا۔ بلا شبہ مجھے قریش نے دعوت طواف دی تھی، مگر میں نے اسی وجہ سے انکار کر دیا۔ اس بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، آپ نے درست فرمایا، اور بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قیام حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ کے لیے عجیب سیاسی الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنا چاہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے جب پے در پے 3 قاصد آ چکے، یہ تینوں افراد چونکہ سرداران قبائل تھے، قریش میں ان کا بڑا احترام تھا اور یہ صائب الرائے سمجھے جاتے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: پہلے بدیل بن ورقہ خزائی، سردار قبیلہ بنو خزاعہ۔ دوسرے حلیس بن علقمہ کنانی، کنان کے سردار اور احابیش کے رئیس اعظم۔ تیسرے عروہ بن مسعود، سردار بنو ثقیف۔ یہ قاصد آتے رہے اور پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہا، مگر کوئی حل نہ نکلا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ ایک نمائندہ مسلمانوں کی طرف سے بھی بھیجا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب اس کام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے ساتھ جو میرا رویہ رہا ہے اور جس قدر سختی میں نے کی ہے، ان کے جذبات پر اس کا اثر ہے، اس وجہ سے وہ میری بات کو کسی طرح تسلیم نہیں کریں گے۔ علاوہ ازیں میرے قبیلہ بنی عدی کا کوئی فرد بھی وہاں موجود نہیں ہے جو مجھے پناہ دے گا، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا جائے، اس لیے وہ خاندان بنی امیہ کے ایک معزز رکن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ جیسے ہی وہ مکہ میں داخل ہوئے، ان کے قبیلے کے ایک بااثر رئیس ابان بن سعید ان کو امان دے کر اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سرداران قریش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم اگر طواف کعبہ کرنا چاہو تو کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کو ہم مکہ میں نہ آنے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی پیشکش کو رد کرتے ہوئے فرمایا: میں ان کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ ابان میزبان عثمان رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چند دن کے لیے روک لیا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ وہ قتل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسا ہے تو جب تک ہم ان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں گے واپس نہ ہوں گے۔ یہ فرما کر مغیلان کے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا، اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے، جن کی تعداد 1500 سے کچھ کم تھی، قتال کرنے اور تا دم آخر لڑنے کے لیے بیعت لی۔ اسی کا نام بیعت رضوان ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ سورہ فتح رکوع نمبر 3 آیت نمبر 18۔ ترجمہ: جب مومن درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی افواہ غلط نکلی اور وہ مکہ سے واپس حدیبیہ کے مقام پر تشریف لے آئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ امام احمد و بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حدیبیہ کے دن 70 اونٹ ذبح کیے گئے، بکریوں کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بہقی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جس شب ہم حدیبیہ پہنچے اور پھر ہمیں روک دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کون پہرا دے گا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوں گا۔ آپ نے فرمایا تم سو جاؤ گے۔ اس کے بعد دوبارہ فرمایا: ہمارا پہرا کون دے گا؟
میں نے پھر عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دوں گا۔ ارشاد فرمایا اچھا تم ہی دو۔ پھر میں پہرا دینے لگا حتیٰ کہ شب کے اختتام اور طلوع فجر کا وقت ہوا تو حسب ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم تو سو جاؤ گے، نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گیا۔ اس وقت بیدار ہوا جب سورج طلوع ہو چکا تھا۔ جب ہم بیدار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالی نہ چاہتا تو تم ہرگز نہ سوتے۔ اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور کہا جو شخص مسلمانوں میں سو جائے اس کے لیے میرا یہی عمل سنت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی ایسی صورت میں قضا نماز پڑھ لے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسلمان اپنی سواریوں کی تلاش میں نکلے اور ہر ایک اپنی سواری کے جانور کو ہانک لایا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ نہ ملی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو مجھ سے فرمایا کہ وہ فلاں مقام پر ہے، اسے ہانک لاؤ۔ بس آپ نے جس طرف فرمایا تھا میں پہنچا تو دیکھا کہ اونٹنی کی رسی ایک جھاڑی میں الجھ گئی ہے۔ میں نکال کر لے آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کی نکیل کو الجھا ہوا پایا اور وہ بغیر چھٹائے نہیں آ سکتی تھی۔ بیہقی نے حضرت عبد الرحمن بن ابی یعلا سے آیت کریمہ وَآثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا کی تفسیر میں روایت کی کہ اس سے فتح خیبر مراد ہے۔ بیہقی نے مجاہد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام حدیبیہ ہی کے دنوں میں خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ مکرمہ میں سر منڈائے ہوئے امن کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں اونٹوں کو ذبح کر رہے تھے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس وقت نزول وحی ہوا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ سورہ فتح رکوع نمبر 4 آیت نمبر 27۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھایا ہے جو واقع کے مطابق ہے۔ تم لوگ مسجد حرام میں انشاءاللہ تعالی ضرور جاؤ گے امن و امان کے ساتھ کہ تم میں کوئی سر منڈاتا ہوگا، کوئی بال کتراتا ہوگا، کسی طرح کا اندیشہ نہ ہوگا۔ جب حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا اور آئندہ سال احرام عمرہ باندھا اور مسجد حرام میں داخل ہوئے اور آپ کا خواب پورا ہو گیا۔ بیہقی نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کے واقعات کے سلسلے میں بنو مضر کے لیے بددعا کی کہ اے اللہ مضر پر ایسا قحط مسلط کر دے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں اہل مصر پر مسلط کیا تھا۔ چنانچہ مضر کے لوگ قحط کے شکار ہو گئے اور غذاؤں کی کمیابی اس حد کو پہنچی کہ انہوں نے اونٹ کے خون کو اس کے بالوں سمیت پکا کر کھایا، اور ابو سفیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھوک اور فاقوں کی شکایت کرنے پہنچا۔ ہیشم بن عدی نے الاخبار میں حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا بدر میں جب ابو العاص مارا گیا تو میں اپنے چچا ابان بن سعید کی کفالت اور تربیت میں تھا۔ ابان بن سعید ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے شام گیا اور وہاں اس کو 1 سال لگ گیا، پھر وہ واپس آ گیا اور جہالت اور عصبیت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ اس نے سفر سے واپس آ کر پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟
میرے چچا عبداللہ نے جواب دیا، وہ تو پہلے سے زیادہ معزز، با اثر اور جماعت عظیم کے پیشواں ہیں۔ ابان نے توجہ سے اس بات کو سنا اور خاموش ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہ کہا۔ اس کے بعد اس نے کھانا تیار کرایا اور کھانے پر بنو امیہ کے سرداروں کو بلوایا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو ابان نے ان سے خطاب کیا کہ اے سرداران آل امیہ، میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنیے اور صحیح نتائج اخذ کیجیے۔ میں ایک بستی میں تھا، وہاں میں نے بکار احب کو دیکھا۔ وہ ایک مرد مرتاز اور بڑا عبادت گزار تھا، 40 برس سے زمین پر نہ اترا تھا۔ ایک روز وہ نیچے آیا تو اس کی زیارت کے لیے لوگ جمع ہو گئے۔ دیکھنے والوں میں میں بھی تھا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے آپ سے ایک بات دریافت کرنی ہے۔ اس نے میرے لیے تخلیہ کر دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا، اے مرد بزرگ، میں ایک عربی قریشی ہوں۔ میری قوم کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا مدعی ہے۔ راہب نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے پوچھا، کب اس کا ظہور ہوا ہے؟ میں نے جواب دیا، 20 سال سے۔ اس نے کہا، میں اس کا حلیہ اور سراپا اگر تم کہو تو بیان کروں؟ میں نے کسی قدر حیرت سے کہا، ضرور۔ پھر اس زاہد واقف حال نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کر دیا، اور تعجب ہے کہ وہ بالکل درست ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، یقین کرو یا نہ کرو، بہرحال ان کا دعوی نبوت صحیح اور درست ہے۔ کسی کا یقین کرنا اور کسی دوسرے کا بے یقینی میں مبتلا ہونا اس کی ذات اور اس کے مقاصد میں فرق اور حرج پیدا نہیں کرتا۔ دنیا بھر کی مخالفتوں اور مزاحمتوں کے باوجود تم دیکھ لو گے کہ وہ غالب ہو کر رہیں گے۔ ہماری باتیں ختم ہوئیں۔ راہب صومعہ کے بالا خانے پر چڑھ گیا۔ پھر اس کو خیال آیا اور اس نے بالائی منزل سے جھانک کر کہا، اے تاجر عرب، خدا تم کو راہ راست کی توفیق دے۔ اگر تمہارا جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو تو مجھ غریب فقیر کا سلام کہنا۔ یہ واقعہ حدیبیہ کے زمانے کا ہے۔ ابن سعد اور بیہقی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، جب اللہ تعالی نے خیر کا ارادہ فرمایا تو اس نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی اور توفیق ہدایت بخشی۔ اللہ تعالی نے صحیح رخ پر سوچنے کا انداز عطا فرمایا تو میرے دل نے کہا، اے خالد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر معرکے میں شریک رہا اور ہر مرتبہ غیر متوقع، نادر، انوکھے اور غیرت افزا ڈھنگ پر ان کو نمایاں کامیابی ہوئی۔ ہر مارکے کے حالات کا تجزیہ کر کے میری فکر نے بتایا کہ ان کی تعداد بہت کم، اسلحہ بہت کم، رست اور دوسرا ضروری سامان بہت کم، افراد کی تربیت اور ان میں صلاحیت جنگ بہت کم۔ ان تمام کوتاہیوں اور بظاہر محرومیوں کے باوجود ہر رزم پر، ہر موقع پر، ہر مہینے پر، ہر میسرہ پر، ہر میمنہ پر، ہر میسرہ پر، ہر مبارزت اور ہر حملہ عام پر ان کی خلاف اسباب، خلاف امید اور خلاف حالات نمایاں اور غیر معمولی کامیابیاں تو خدا کی نصرت و امداد کا یقین دلاتی ہیں۔ ان شعوری اور باطنی افکار کی روشنی میں میں سوچتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں پڑاؤ کیا اور میں مقابلہ و مقاتلہ کے لیے ماتحت سواروں کو لے کر نکلا۔ پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ غسفان میں ملے۔ میں قریب پہنچ گیا اور متصادم ہونے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر حالات کی نزاکت اور خطرہ جنگ ہونے کے باوجود
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہمارے سامنے نماز دوپہر پڑھائی۔ جنگ میں مفید مطلب ہیلوں کا رواج ہے، بس میں نے سوچا کہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دوں اور حملہ کر دوں، مگر شاید خدا ساز بات تھی، میں یہ سوچتا ہی رہ گیا اور حملہ کرنے سے باز رہا۔ نیز اللہ تعالی نے ہمارے دلی ارادے اور ایسے خیال کو کہ جو صرف ذہن میں تھا اس سے آپ کو باخبر کر دیا، اور اس کے بعد نماز عصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف کے طریقے پر پڑھائی، اور نماز خوف کے طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے پھر ہمارے لیے موقع نہ رہا، اور میرے دل نے کہا یہ شخص اور ان کے ہمراہی مسون و معمون ہیں۔ اس کے بعد ہم جدا ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ناکہ بندی کیے ہوئے راستوں کو چھوڑ کر ایک علیحدہ دوسرا راستہ اختیار فرما لیا اور ذات الیمین کی راہ پر چل پڑے۔ پھر جب قریش سے صلح نامہ ہو گیا اور حالات پر امن و پرسکون ہوئے تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب کون سی شے باقی رہ گئی ہے اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ عزت و کامرانی سے میں اور میری قوم بہت دور ہیں۔ حبشہ کے نجاشی نے دین اسلام اختیار کر لیا اور اس کے ملک میں بھی مسلمان موجود ہیں۔ مجھے ہرقل کے پاس روم جانا چاہیے اور اس مشرکانہ دھرم کو چھوڑ کر مجھے نصرانی یا پھر یہودی ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب تو اپنی بے بضاعتی بھی مجھ پر واضح ہو گئی ہے، لہٰذا ان کمزوریوں کی بنا پر مجھے اجمیوں کا ہی زیر دست اور تابع ہو جانا چاہیے، یا پھر جو لوگ باقی رہ گئے ہیں ان کے ساتھ اپنے گھر میں پڑا رہوں۔ بہر صورت میں شش و پنج میں تھا اور اپنی زندگی اور اس کے مقصد کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا تھا۔ یک بارگی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں داخل ہو جانے کی اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ اور طواف کرنے اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ میں اس خبر کو سن کر فوراً روپوش ہو گیا۔ میرا بھائی ولید بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ آیا۔ اس نے مجھے تلاش کیا کہ میں قریش کے ہمراہ کس طرف نکلا ہوں، مگر وہ کسی سے پتہ نہ چلا سکا۔ پھر بیچارے نے میرے پاس خط روانہ کیا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، میں تم سے نہ مل سکا اور اسلام کے بارے میں ہنوز تمہاری بے خبری اور غفلت شعاری پر مجھے حیرت بھی ہے اور افسوس بھی، کیونکہ اسلام تو اب عملاً نافذ ہے اور اس کی خیر و برکت اور دوسرے فلاحی نتائج مشاہدہ میں ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے اور محسوس کیا جا رہا ہے۔ تمہارے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ انہیں لائے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا: اس کی مانند ذی فہم اور سلیم الطبع شخص کوئی نہیں جو اب تک اسلام سے غافل اور باہر ہو۔ اگر وہ اسلام کی صفوں میں آ کر مشرکوں اور سرپھرے لوگوں کی ذلت و خواری کا موجب ہوتا تو یہ اس کے لائق تھا۔ تو اے بھائی، جو کچھ اس تاخیر سے فوت ہو گیا اس کی تلافی کرو۔ میرے خط کو بغور پڑھ کر تم کو اقدام کرنا چاہیے۔ میں خط کو پڑھ کر متاثر ہوا اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی دوران میں نے خواب دیکھا کہ قحط زدہ تنگ شہروں سے میں سرسبز و شاداب اور بارونق شہروں کی جانب رواں دواں ہوں۔ میں نے سوچا یہ خواب ایک بشارت ہے۔ مدینہ پہنچ کر اس خواب کو میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا: تمہارا نکلنا یہ ہے کہ اللہ نے تم کو توفیق اسلام دی اور قحط زدہ تنگ حالت کفر کی زندگی تھی۔
بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے میں صفوان بن امیہ سے ملا اور اس سے کہا کہ اے ابو وہب، کیا تو اس حالت کو محسوس کرتا ہے جس میں ہم مبتلا ہیں؟ ہم سب آپس میں دانتوں کی مانند ہیں اور تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم پر غلبہ پا لیا ہے۔ اگر ہم ان کے پاس جا کر ان کی اطاعت کر لیں تو ان کی عظمت سے ہم کو عظمت ملے گی۔ صفوان نے منہ بنا لیا اور انکار کر دیا، کہا اگر سارا عرب مسلمان ہو جائے تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار نہ کروں گا۔ میں نے سوچا یہ وہ شخص ہے جس کا باپ اور بھائی بدر میں مارے گئے ہیں، اس وجہ سے یہ سوختہ دل ہے۔ اس کے بعد میں اکرمہ بن ابی جہل سے ملا اور اس سے وہی باتیں کہیں جو صفوان بن امیہ سے کہی تھیں، اور اس نے بھی وہی کفر و انکار کا رویہ اختیار کیا۔ پھر میں نے اکرمہ سے کہا مہربانی کر کے تم ان باتوں کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ اس نے اقرار کیا اور کہا میں کسی کو نہ بتاؤں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اب میں گھر آیا اور خادم سے سواری نکالنے کو کہا اور تاکید کر دی کہ اتنی دیر میں تیار ہو جائے کہ میں عثمان بن طلحہ کے پاس سے آ جاؤں۔ اب کچھ خیالات میرے دماغ میں حرکت کرنے لگے۔ عثمان میرا گہرا دوست ہے، میں اس سے اپنے ارادے کا اظہار کر دوں تو کیا برائی ہے؟ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے اس کے باپ طلحہ اور دادا کا مارا جانا یاد آ گیا۔ اس کے بعد میں نے پسند نہ کیا کہ اس سے اپنا ارادہ ظاہر کر کے رازدار بناؤں۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دماغ کے ایک دوسرے زاویے میں ایک دوسرا خیال ابھرا، جو یہ تھا کہ جب میں اس لمحے کوچ کا ارادہ اور تیاری کر چکا ہوں تو پھر ذکر کر دینے سے کیا فرق پڑتا ہے اور اس میں کیا حرج ہے۔ میں نے عثمان کے پاس جا کر اپنا ارادہ بیان کیا، نیز وہی باتیں کیں جو اس سے پہلے صفوان اور اکرمہ سے کی تھیں۔ مزید یہ بھی کہا کہ ہم اپنی حالت کے اعتبار سے لومڑی کے سوراخ کی مانند ہیں کہ اس میں ڈول پر ڈول پانی ڈالا جائے مگر سارے کا سارا نکل جائے۔ میری باتیں توجہ سے سن کر وہ تو بلا تردد میرے خیالات سے پورا اتفاق کرتے ہوئے اسی وقت چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے کہا تم میری اس اونٹنی کو راستے میں بیٹھا پاؤ گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے ایک دوسرے مقام یا حج میں ملنے کا پروگرام بنا لیا۔ ہم علی صبح روانہ ہو کر مقام ہدا پہنچ گئے۔ وہاں ہم کو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مل گئے۔ انہوں نے ہم کو اور ہم نے ان کو مرحبا کہا۔ اس کے بعد ہم نے آپس میں ارادہ سفر کے بارے میں سوال و جواب کیے اور دونوں نے دعوت اسلام کو قبول کرنے کا ارادہ اور خود کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دینے کا مقصد بیان کیا۔ ہم تینوں کو بڑی خوشی ہوئی اور ساتھ میں سفر کر کے مدینے میں داخل ہوئے۔ اپنے اونٹوں کو ظہر حرہ میں باندھا تھا کہ کسی نے ہماری آمد کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی، جس کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت ہوئی۔ دربار رسالت میں حاضر ہونے کے لیے میں نے غسل کر کے عمدہ کپڑے پہنے ہی تھے کہ میرا بھائی ولید ملنے آ گیا۔ مزاج پرسی اور نیک تمناؤں کے اظہار کے بعد انہوں نے کہا آپ کی آمد کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکی ہے، جلدی چلو، وہ انتظار فرما رہے ہیں۔ میں تیز قدموں سے روانہ ہوا حتیٰ کہ میں نزدیک ہی پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مجھے نظر آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں مجھ پر تھیں اور تبسم فرما رہے تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سلام عرض کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ روئی اور شگفتہ انداز میں جواب سلام عطا فرمایا۔ ازاں بعد میں نے کہا لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحمدللہ الذی ہداک۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا
خالد میں تمہارے اندر جوہر ذاتی اور دانائی پاتا تھا، اور میرا خیال تھا کہ جب کبھی تم نے اپنی ان خداداد صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے دعوت اسلامی پر فکر و تدبر کیا تو تم اس کو قبول کر لو گے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میں بہت مرتبہ اسلام کے لیے رکاوٹ بنا ہوں اور دین حق کے علم برداروں اور خادموں کے مقابلے میں آیا ہوں اور گھوڑے سواروں کو لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس عمل کی معافی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا فرما دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام ما قبل کے تمام گناہوں کو فنا کر دیتا ہے۔